السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بولنے کا ڈھنگ کوئی نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں، سوئے نہیں رہنا، میری بات کا جواب بھی دینا آپ نے۔ اچھا، دنیا جب آج سے کوئی ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے سٹارٹ ہوئی تو جو پہلا انسان تھا وہ دنیا میں پتہ ہے آپ کو کہ ننگا تھا، پتہ ہے اس بات کا؟ یعنی جو شروع کا انسان تھا وہ کیا تھا؟ ننگا گھومتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو شعور آتا گیا اور اس کو پتہ چلا کہ میں جو ہے نا وہ ننگا جو ہے وہ عجیب لگتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ پہلے خود کو نا جو پتے تھے درختوں کے ان سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ مطلب اس کو محسوس ہوا کہ یہ جو بات ہے یہ بری ہے، تو اس نے جو اپنے مخصوص اعضاء تھے ان کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید شعور آتا گیا۔ اب وہ پہلے کا جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، یعنی اس وقت انسان کو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کو پتہ چلتا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اس نے کیا کیا؟ خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اس نے جو اپنا جانوروں کی کھال ہوتی ہے اس کو نا اوپر اپنے ڈھانپنا شروع کر دیا، اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ مطلب اس نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا؟ اوپر اپنے وہ کھال جو ہے اس کو اوڑھنا شروع کر دیا۔ پھر مزید جو وقت آگے گزرتا گیا اور اس کو مزید شعور آتا گیا۔ اس نے کیا کیا کہ پھر انسان نے وہ دھاگا جو ہے وہ ایجاد کیا اور کپڑے بنانا شروع کر دیا۔ اور کپڑے اوپر وہ جس طرح ہم اب پہنتے ہیں کپڑے اس طرح کے نہیں، وہ ویسے ہی وہ چادر کی طرح کے ہوتے تھے کپڑے، تو وہ جو ہے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے۔ مطلب اب یہ جاہلیت سے ہم کس طرف آ رہے ہیں؟ جدت کی طرف، نئے زمانے کی طرف۔ جدت کہتے ہیں نیا زمانہ، تو جاہلیت سے ہم کس طرف آتے گئے؟ جدت کی طرف، نئے زمانے کی طرف۔ اور ہم پہلے جو تھے وہ ننگے تھے، آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ خود کو اوڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو نیا انسان تھا اس نے پھر وہ کپڑے ایجاد کر لیے، سارا کچھ وہ اس نے اپنے آپ کو خود مکمل محفوظ کر لیا۔ اب پھر ایک وقت آیا، اب جو 18ویں 19ویں صدی تھی اس میں انسان خود کو بالکل جو ہے وہ صحیح سے ڈھانپتا تھا۔ اب پھر سے جدت کا دور آ گیا، مزید جدت۔ اب اس کو آپ نے جو ہے وہ فیل کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا یہ جدت ہے یا کچھ اور ہے۔ تو انسان نے کیا کیا؟ اپنے کپڑوں کو پھر سے جو ہے وہ شارٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پینٹ شرٹ ایجاد ہو گئی، جینز ایجاد ہو گئی، ٹائٹس ایجاد ہو گئے، پجامے ایجاد ہو گئے، تو وہ انسان نے پہننا شروع کر دیا۔ اس کو لگا کہ یہ جدت ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا؟ ان کو چھوٹا کرتا گیا اور اب پھر سے وہی بات آ گئی کہ پھر سے وہ ننگا ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتانا ہے آپ نے کہ کیا یہ جدت ہے یا جاہلیت ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ جاہلیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائٹس پجامے جینز پینٹ شرٹ یہ پہننا جو ہے یہی جدت ہے، حالانکہ اگر ہم ذرا غور کریں، اپنے دماغ پہ زور دیں تو ہم یہ کس طرف چلے گئے ہیں؟ جاہلیت کی طرف۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جدت ہے۔ ہمارے ہاں جو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، اس کو یہ جو ہے وہ جینز پجامے ٹائٹس پہنائے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیشنائزڈ ہو جائے، یعنی یہ آپ نے فیشن کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ بچے جب وہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، وہی بچیاں جو ہے وہ ٹائٹس کے میں نہیں پہنتی کچھ بھی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں عجیب لگوں گی۔ میری دوست جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ٹائٹس پجامے پہنتی ہے، میں کیوں یہ پہنوں؟ وہ جینز پہنتی ہے، میں یہ کیوں پہنوں؟ کیونکہ مجھے اپنے جسم کو صاف ظاہر سی بات ہے شو کرنا ہے، اسی میں خوبصورتی ہے۔ مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آیا ابھی تک کہ یہ خود کو ننگا کرنے میں کون سا لاجک اور کون سی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ سوچیں ذرا آپ لوگ بھی کہ آپ سارے بڑے بیٹھے، 6ٹھی 7ویں کلاس آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں ارد گرد حتیٰ کہ ہماری خود کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ چیز یہ کرتی ہیں
تو کیا یہ جدت ہے؟ جدت ہے؟ یہ ہم نے کس کے پیچھے لگ کے یہ سارا کچھ کیا؟ یہ ہم نے یورپ کے پیچھے لگ کے کیا، جو انگریز ممالک ہیں، جو یہودی عیسائی ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلتے چلتے جو ہے وہ خود کو برباد کر لیا۔ اب اگر ہم آج یہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجیے گا نیٹ پہ کہ جو آج یورپین ممالک ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں وہ مکمل خود کو ڈھانپتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ جینس جو ہے اس کو ہم نے اپنی ضرورت بنا لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بجائے یہ جدت کو اپنانے کے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اسلام نے کیا کیا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ کچھ پلے پڑ رہی بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ کچھ بچیوں کو بھی اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹیچرز کو بھی یہ بات بری لگی ہوگی، اس کے لیے میں پیش کی معذرت، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم جو ہے یہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ بچے یہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے اگر رولز پر لے کے جانا، اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یقین مانیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتیں تھیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت نہیں، اماں عائشہ سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے، ان سے زیادہ باحیا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا آپ اسلام کی آج ہسٹری اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے خود کو نہیں ڈھانپا؟ کیا انہوں نے پردہ نہیں کیا؟ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا آگے ہونا ہے؟ وہ حکم دے نہیں سکتے تھے کہ تم لوگوں نے جینس پہننی ہے، پینٹس پہننی ہے؟ نہیں دیا، کیونکہ یہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لگنا ہی پیچھے امریکہ کے، کینیڈا کے، انگلینڈ کے پیچھے کہ یہی ٹھیک ہے، ہم نے جدید ہونا ہے۔ تو یار یہ کون سی جدت ہے جو ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے؟ تو بجائے یہ خود کو جہنم کا جو وہ کہہ لیں کہ ایندھن بنانے کی بجائے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں، اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کریں۔ ایک خلیفہ گزرے ہارون الرشید، ان کی بیوی نے اپنا نہائی اور انہوں نے نا بال جو ہے وہ اپنے سکھا رہی تھی، اور ان کا ایک غلام آیا اور اس کی نظر فوراً پڑی نا ان پہ، تو وہ فوراً پیچھے چلا گیا۔ ان کی جو بیوی تھی انہوں نے واپس بلایا کہ ادھر آؤ، تم نے میرے بالوں کے کون سی جو ہے وہ زلف دیکھی ہے، کون سی لٹ دیکھی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ والی۔ اس نے فوراً سے وہ جو لٹ تھی زلفوں کی وہ کاٹ کے پھینک دی، جلا دی یا کاٹ کے پھینک دی۔ یہ تھا حیا کہ کسی غیر کی وہ اپنے بالوں پر بھی نظر پڑنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو شو آؤٹ کرنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں۔ آپ لوگوں نے بڑے ہونا ہے، آپ لوگوں کی مائیں بہنیں ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم جو ہے وہ غلط چاہ رہے ہیں، ہمارا اسلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، تو ہم نے اس پہ جانا ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ کہ ٹائٹس پجامے اور یہ جو جینز ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا چیز ہے؟ پردہ ضروری ہے، اپنے آپ کو کور کرنا ضروری ہے۔ یہ آج کی جدت ضروری نہیں ہے۔ ہم اگر جاہل ہیں تو ہم وہ کیا پھر جاہل ہی رہیں گے؟ یار یہ جدت نہیں ہے، یہ تو ہم الٹا جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کیا کریں؟ سیکیور کریں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، پروٹیکٹ کریں۔ یہی اصل آپ کی زندگی ہے، یہی اصل آپ کا اسلام ہے، اور یہی آپ کو اسلام کہتا ہے۔ اور ایک بار پھر سے معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، جزاک اللہ۔